وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، خوبصورت طریقے سے نیکی کی ہوئی نیکی، اس کے لیے 10 کے برابر اجر ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا۔ اور جو ایک برائی لے کر آئے گا تو اسی کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت۔ اس رحمت کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ نیکی یہاں تو 10 گنا کہا گیا ہے، 10 کی بجائے 70 گنا۔ شرط ایک ہے، صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا کاری نہ ہو، لوگوں کو ساتھ کو نیکی کر کے ان پر احسان جتلانا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کچھ اور مطلوب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو اللہ چاہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دانے کی مثال جو بویا جاتا ہے، نیکی کی مثال ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی تھی، تو اس سے 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے پر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھا دے، اڑاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ 700 گنا کر دے، 7 لاکھ گنا کر دے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ بات میرے اور آپ کے اخلاص کی ہے، نیت کی ہے۔ وہ نیکی جس کے پیچھے 7 احسان جتلایا جائے، کسی کو اذیت دی جائے تو ساری ضائع ہو جاتی ہے، الٹی وبال بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے بھی سمجھ دے۔ اللہ ہم سب کے نفس جو ہے نا وہ بڑے تیز ہو گئے، اللہ ہم سب کو اپنے نفسوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیاں مقدر کر دی گئیں، ان کو صاف صاف بیان کر دیا گیا قرآن میں اور احادیث میں کہ کون سی کام نیکی کے ہیں، کون سے برائی کے ہیں۔ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے، ارادے پر، نیت پر۔ اور اگر ارادے کے بعد اس نے عمل بھی کر لیا تو اللہ اسے اپنے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ اور پھر اگر اس نے عمل کر لیا تو اسے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس سے بھی چاہے جتنا وہ بڑھا دے۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر ارادے کے بعد اللہ سے ڈر گیا، عمل نہ کر سکا، عمل نہ کیا، تو اس کے لیے بھی ایک ارادہ کیا تھا کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کہ میں نے اب اس کے بعد اس کی کوئی مدد نہیں کرنی، میں نے اس کی بات نہیں سننی۔ اللہ اکبر، کیونکہ نفس تیز ہے نا، ہم سب بڑے کمزور ہیں یقین جانے۔ میں اپنے آپ کو تو بہت سب سے پہلے اپنے آپ کو لیتا ہوں کہ اتنے کمزور ہے۔ تب ارادہ کیا کہ فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھنی، یہ جو بھی ہمارے حالات ہیں، یا اس کے ساتھ میں نے کبھی اچھا نہیں کرنا۔ جب ارادہ کیا برائی کا اور پھر کہا نہیں چھوڑو، اللہ وارث ہے، میں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، یا عمل نہیں کیا تو اللہ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو وہاں بھی صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ ارادہ کیا برائی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6491، آپ نے فرمایا اس عفو و کرم کے بعد بھی جو اللہ کی رضا نہ حاصل کر سکا، ایک کے بدلے میں 10 لوٹ سیل لگی ہے نا رمضان میں، تو یہ لوٹ سیل رول پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلے کہ کہیں فلاں جگہ پر 100 کی چیز جو ہے وہ 10 روپے مل رہی ہے تو لائنیں لگ جائے، اور یہ زندگی ہماری۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں سیل لگا دیا، 700 گنا اللہ فرما رہے ہیں، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، اس سے بھی جتنا چاہے 7000 گنا کر دے گی، 7 لاکھ گنا کر دے۔ لیکن کیا کریں، یقین نہیں آ رہا۔ یقین دنیا پر ہے، دنیا دنو سے ہے،
قریب ہے نا، یہ سامنے ہے کہ ابھی فائدہ ہو جائے گا. اصل جو فائدہ ہے وہ آخرت کا ہے. مانتے ہیں میں اور آپ کے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. کہ اگر یوم آخرت کا ایمان نہیں ہے، حساب کتاب کا ہمیں ڈر ہی نہیں ہے، تو کیسے اچھے عمل ہوں گے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یقین جانے واقعی اس افوق قرم کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے اور اللہ سے اس کے فضل کے ساتھ جنت نہ حاصل کر سکے تو پھر بڑے ہی بدقسمت ہے. اللہ اکبر. اگلی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 161 سورہ الانعام کی. کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دین جو کہ مکمل دین ہے. اللہ اکبر. ایسا دین جس میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، ایسا دین جو قائم ہونے کے لیے آیا ہے، ایسا دین جو ہر چیز جس کی قابل عمل ہے. میں نے اس لیے کئی امام کے بہت سارے معنی کیے ہیں. کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو کہ یکسو تھے. اللہ نے جو کہا فوراً کر گزرے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے پورا جو علاقہ تھا عراق کا، خور کا علاقہ تھا، اپنے باپ سے سب سے دشمنی لے لی، سب نے مل کر آگ میں ڈال دیا، چلے گئے آتش نمرود میں، کود پرے بے خطر ہو کر کہ اللہ ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا دیا اور کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان مکہ کی سرزمین پر چھوڑا ہے جہاں کچھ آبادی نہیں تھی، چھوڑا ہے. پھر بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہوا، جب خوبصورت لگتا ہے بیٹا بہت زیادہ، اس وقت کہا کہ چھری چلا دی. اس لیے بار بار آئے گا جہاں آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے. حنیفہ یکسو تھے، ہر بات پر سر تسلیم ہم کرنے والے تھے. اور یہ بھی بار بار ان کے ساتھ ہی آئے گا، وما کان من المشرکین. کوئی بھی نبی شرک کرنے والا نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ ڈگری کے طور پر آتا ہے کہ ڈگری ہوتی ہے نا کسی کی، لکھ دی جاتی ہے کہ وہ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے. شرک کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر اپنے نفس جو سب سے بڑا شرک جو ہے نا، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، وہ تو الحمدللہ واضح شرک تو ہمیں نظر آتے ہیں، بت پرستی ہے. اسی طرح کسی اور سے سمجھنا کہ امید لگانے کے یہ وہ فریادیں سننے والا ہے، کوئی خزانے کسی اور کے پاس ہیں، کوئی میری بگڑی کو بنا سکتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا شرک ہے وہ نفس بن جاتا ہے. کتنی جگہ آپ کا ہے کہ دل میں کہ خواب دیکھا تھا، بیٹے پہ چھری چلا دو. بیٹے سے پوچھا، اللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. کہا یا ابتی، آپ جو آپ کو حکم دیا کہ کر گزریے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے میں پائیں گے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی جگہ قرآن میں کہا ہے. میں کچھ سے روایتیں بیان کروں گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، سورہ حج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، کہ اللہ کی راہ میں اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو پکار رہے ہیں کہ جہاد کرو. جہاد جو ہے نا جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر قائم کرنا، اس پر امپلیمنٹ کرنا، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر جہاں جہاں انسان کا اختیار ہو. اور پھر جد و جہد کا آخری جو جہاد کا جو آخری درجہ ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر نکلانا. ہوا اتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. اتباع، مجتبیٰ، مصطفیٰ. استفاع بھی چننے کے لیے آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں ہی خوبصورت نام دیے کہ مجتبیٰ، مصطفیٰ. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل تو رکھی نہیں ہے، امپلیمنٹ والا دین ہے، صرف شریعت پر عمل کرنا ہے. نکاح کرنا چاہتے ہو چاٹ کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو قائم کرنا ہے بس. ہم نے خوشیاں منانی چاہتے ہو منا لو، دائرہ مقرر کر دیا گیا. اب ہم شیطان کے پیچھے چلنا چاہتے تو وہ الگ بات ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی فنکشن، چاہے ہماری خوشیاں ہوں چاہے ہمارے غم ہوں، منع نہیں کیا گیا، لیکن حدود کے رہ کر. اور اس کی وجہ ہے کہ دوسرے جن کے پاس نہیں ہے وہ تنگ نہ ہوں، دوسروں کے دل نہ جلائے جائیں، اور فضول ہر چیز سے بچا جائے، بے حیائی سے بچا جائے، شیطان کو خوش نہ کیا جائے جو سب سے بڑا دشمن ہے. بہرحال یہاں اللہ ہمارے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں تو بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 120 ہے، اِنَّ ابراہیم کانا امتن، ابراہیم تو اکیلے ایک امت تھے. کانا امتن، اللہ کہہ رہے ہیں کہ امت تھے. قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار، ہر چیز پر سر تسلیم ہم کرنے والے. حنیفہ یکسو ولم یکو من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں تھا ان کے اندر. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 162 ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے ماں باپ اور میں بھی آپ پر قربان، اللہ اکبر.
اللہ کرے کہ جذبہ بنے، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کی اصل جو تقریر میں یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کریں، آپ جیسا حلیہ اپنائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو اپنائیں۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، نسک جو ہے قربانی کے لیے بھی آتا ہے، میرا ہر چیز جو ہے، میری زندگی کا پورا طریقہ، سب کچھ ایک ایک عمل، اور محیای و مماتی، اور میرا جینا میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو رب ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، کسی رسول کسی نبی کا بھی نہیں ہے، تو کسی بزرگ کا کیسے ہو سکتا ہے، یا کسی فلاں کا کیسے ہوتا ہے، یا بتوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور اسی کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دوں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کروں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے، بعد میں اس کی جو ہے دیکھتے جائیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ بہت سارے فائدے ہم انشاءاللہ تعالی جب کرنے کی نیت ہوگی تو پھر فائدے نظر آئیں گے، اور جب نہ کرنے کی نیت ہوگی تو پھر بہت ساری ہمیں لگے گا کہ یہ بڑے مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، پھر تو مسائل تو ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے پڑھا ہو سورہ البقرہ میں آیت 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی کے ساتھ دین میں اور عمل کرو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور اسی طرح صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رس جائے۔ ہمارا کلچر جب قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، جب سنت کے مطابق ہوگا، تب نکاح بھی النکاح من سنتی، پھر نکاح بھی اللہ کے جو ہے ثواب کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہمارے تماشے لگے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آج بھی شادی حالوں کے باہر گزر جائیں، جتنے بڑے جہاں پر بڑے بڑے شادی حال ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمیں فلسطین کو کوئی تکلیف ہے، ہمارے خوشیوں کے طریقے بدل ہی نہیں رہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور سنت کے متحد ہو نہیں رہے، اپنی مرضی، اپنے نفس، شیطان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہ کوئی سیگریگیشن، مورتے مرد کٹھے ہیں، میوزک ہے کہ کان پر آواز بنائے، اللہ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے پاس۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رچ جاؤ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو دین پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، ان کی شادیوں میں نے اٹینڈ کی، وہاں بھی وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کیا کریں جی، بچے مجبور کریں، کیا کریں جی، سسرال والے نہیں مانتے، بیٹی کے سسرال والے نہیں مانتے، کیا کریں جی، یہ مسائل ہے وہ مسائل ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا اثر لیا؟ اگر ہم نے دین کو ایز اے لٹریچر پڑھنا کہ جیسے کوئی فزکس کھڑا ہو کر پڑھا رہا ہے اور اپنی فیس لے رہا ہے تو پھر لیتے رہے، پھر جو مرضی کریں۔ اللہ اکبر، خوشی غمی سب میں حکم اور سنت کا طریقہ ہونا چاہیے، اور جب سنت کو رواج بنا لیا جائے گا نا تو پھر بڑا آسان لگے گا، سب کچھ بڑا آسان لگے گا۔ ایک فنکشن ولیمے کا حق میں جس کی حیثیت دے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، لیکن وہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب دین شروع ہوا تھا تب بھی بڑا اجنبی لوگوں کو لگ رہا تھا، اور آج پھر ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے گا، اور اس وقت جو اس دین کو اپنا لیں گے ان اجنبیوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، توبہ، اللہ اکبر، ان کے لیے ہے بڑی بشارتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، کانا اذا قام الی الصلاۃ قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو آپ دعا مانگتے تھے ساتھ، بڑی خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت آپ ثنا اللہ کی برکت ہے کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ جو دو آیتیں پڑھی ہیں 162 اور 163، اسی کی جو میری تفسیر آ رہی ہے اس حدیث میں، اس دعا میں، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ، کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا ہر عمل، میری خوشی، میری غمی، سب اللہ کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم انت
ملکو لا الہ الا انت، اللہ تو ہی میرا بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، سارا اختیار تیرے پاس ہے اور تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ربی انا و عبدو کا ظلمت نفسی، اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، کون ہے جو اس سے بچاؤ؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے جوتوں کی ہاں کے برابر بھی نہیں ہے، یقین جانے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا ہمارے لیے طلب تھی، کیا راتوں کو روئے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَاعْتَرَفَتْ بِذَنْبِي، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، اور میں اللہ تو بخش دے میرے سارے گناہوں کو، ہر سارے گناہوں کو، اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ تو کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اللہ تو مجھے خوبصورت اخلاق کی طرف ہدایت دے دے۔ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ تو خوبصورتی کی طرف کوئی احسان اور خوبصورت اخلاق کی طرف کوئی دے ہی نہیں سکتا ہدایت۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتَهَا، اللہ تو میرے گناہوں سے، میری کمزوریوں سے تو صرف نظر فرما۔ لا یصرف عنی سیئاتها الا انت، تیرے علاوہ کون ہے جو نظر کرم پھیرے گا تو میری چھٹکارا ہوگا۔ لبیک وصدیک والخیر کلہ فی یدیک، اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، حاضر ہوں، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ دونوں جہانوں کی سعادتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ والشر لیس الیک، اور جو شر ہے وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تیری طرف سے نہیں ہے۔ انا بکا، بے شک میں تیرے سہارے پر کھڑا ہوں۔ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اور اللہ تیرے برکت بھی آپ ہی کے پاس ہے، اور بلندی بھی آپ ہی بلندی اور رفت والے بھی آپ ہی ہیں۔ استغفروک واتوب الیک، اے اللہ میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں اور آپ ہی سے استغفار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو ڈانپ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث 771۔ کل، اگلی آیت لے لیتے ہیں، کل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اور میں اور آپ اندر بھی ڈانٹے، رب کون ہوتا ہے؟ رب پرورش دینے والا، رب عطا کرنے والا، رب جو ہمارا رب العالمین، جو قیامت والے دن ہمارے فیصلے کرنے والا۔ رب کا لفظ اتنا عظیم ہے، اس پر میں نے کافی الحمدللہ سورہ البقرہ میں بات کی ہے، الحمدللہ رب العالمین پر، تو وقت کی کمی کے ساتھ بس رب جو ہے جس نے ہر چیز کو ہدایت دی، اس میں آتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ فما ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کہتے ہیں، کہا فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس نے کرنا کیا ہے، اس کو اس ایسی صورت بھی دی جو اس کے لیے خوبصورت تھی، اور پھر اس نے کرنا کیا ہے، اس کی ہدایت بھی دی۔ کل غیر اللہ ابغی، کیا اللہ کے علاوہ ربا کسی اور کو رب چاہتے ہو؟ کوئی اور رب ہو تمہارا؟ وہ ہوا رب کل شیء، جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر السماوات والارض، سب چیزیں تو اسی نے پیدا کی ہیں، ہر چیز، ایک ایک ذرہ ایٹم بھی اسی نے بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے، یقین کریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں آتا ہے وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ، اللہ ہی کے لیے ہے تمام غیب کے خزانے سارے اسی کے پاس ہیں، اور اسی کی طرف تمام تم جو کام کر رہے ہو لوٹ کر جائیں گے، بس اسی کی بندگی کرو اور اسی پر توکل کرو۔ اصل بات یہ ہے، رب ہے نا، وَعْبُدُوهُ، اب ہم ہیں بندے ہیں، تو اب کس کی بندگی ہوگی؟ اللہ کی، صرف ایک رب کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری بندگی، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اقرار بھی ہے اور اللہ سے ایک وعدہ بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ اللہ تو ہم سے کروا لینا۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 164 کے اگلے سے میں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کسی بوجھ جان پر اس نے جو کمائی کی ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں کہ جس نے جو کمائی کی ہے اس کا وبال، اچھی کمائی کی ہے تو اس کا اجر اسی کے لیے ہے، اور جس نے بری کمائی کی ہے تو اس کا وبال اسی کے لیے ہے۔ اللہ کسی جان پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کمائی کی ہے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ہم سب کی کمائیاں جو نا، ہم سب اللہ کے ہاں رحم، کبھی ہم نے سنا ہو گروہ کہ ایک چیز دیکھ ایک چیز گروہ کا رکھ لی جاتی ہے، تو ہماری جانیں تو اللہ کے ہاں گروہ پڑی ہوئی ہیں، لے آئیں نیک عمل، اچھے عمل تو چھڑوا لیں، ورنہ تو اللہ اکبر، اللہ اپنی رحمت اور فضل سے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ساری جانیں اللہ کے پاس رہن پڑی ہوئی ہیں، گروہ پڑی ہوئی ہیں، چھڑا لو، لے آؤ نیک کمائی، بما کسبت، جو تمہاری کمائی ہے اس کے بدلے میں رہن پڑی ہوئی ہیں، یا تو وہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گی، یا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے رحم سے
ٹوٹی پھوٹی کوشش لے جائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو ارادہ کرے گا نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے کہ جس نے کوشش کی، اللہ کوشش مانگ رہے ہیں، جس نے آخرت کا ارادہ کیا کوشش کی، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کرے گا، یقین جانے. آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ میں اگر بوڑھا ہوں تو میرا بیٹا ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم سفر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ابو مجھے یہ اپنا ٹیچی بھی دے دے. وہاں کوئی نہیں اٹھائے گا، غموں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بیٹے بیٹیاں ماں باپ بیویاں بیوی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب کو ایسی آفات پڑی ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں فرمانے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا. اگر کوئی آواز بھی دے گا اپنے بیٹے کو، اپنے رشتے بھائی کو کہ آگے تھوڑا سا میرا بوجھ ہلکا کرے، لا یحمل منہ شیء، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا. ولو کان ذا قربیٰ، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی میاں بیوی کوئی بھی ہو، نہیں اٹھائے گا. اللہ فرمانے ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. تو تم جو آج اختلاف کر رہے ہو نا دین کے بارے میں، عمل کے بارے میں، اللہ تمہیں سب بتا دے گا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تھی، تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ نے محفوظ کروا دی. الحمدللہ کیسے کیسے زبردست لوگ اٹھائے، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، اور پھر جو محدثین میں سے امام احمد ہوں، پھر امام اللہ بخاری ہوں، مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابو داؤد ہوں، جتنے بھی اٹھے، امام ابن ماجہ ہوں، سورہ ستہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، نسائی ہو، کیسی لوگوں نے محنت کی، پوری زندگیاں لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ علم و رجال آج پوری دنیا میں اسی پر عمل ہوتا ہے کہ ایک شخص کی پوری تحقیق کی گئی کہ اس کا عمل کیسا تھا، اس نے کبھی کوئی حصہ تو نہیں کھایا وراثت میں بہنوں کا یا بیٹیوں کا حصہ تو نہیں کھایا، اس نے کہیں کوئی یہ تو نہیں کیا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو. تو حدیث نہیں لی گئی. اللہ اکبر، اتنی محنت ہوئی، ایک شخص کی زندگی پر محنت ہوئی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جیسے جو یورپ، جب انگلینڈ والے یہاں پر رہتے ہندوستان میں، تو انہوں نے پیچھے جو بڑا بادشاہ تو پیچھے بیٹھا تھا، اور جو اس نے یہاں پر بھیجا تھا اپنا نائب کے طور پر آتا ہے، تو اس کو حکم دیا جاتا تھا، وہ اس پر امپلیمنٹ کر دیتا تھا. اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو پڑھا تھا ہم نے سورہ البقرہ میں کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. بہرحال خلیفہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے بناتے ہیں، اور یجعلکم خلفاء الارض، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بنایا اب انسانوں زمین پر خلیفہ، تم اللہ کا حکم پڑھو گے، سیکھو گے اور اس کو دنیا میں امپلیمنٹ کرو گے. اب یہ کام تو مجھے اور آپ کا ہے، اس دین کو قائم کرنا. جتنی چیز کی استطاعت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنی چیز کی استطاعت ہے اتنا ضرور کرے. اور سورہ الاعراف میں کیونکہ بنی اسرائیل بڑی دبی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آزادی ملی تو اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ امید ہے اللہ تمہارے دشمن کو تو ہلاک کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین پر خلافت دے گا، تو دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. اور سورہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جن کو خلافت ملے گی وہ اللہ کا دین قائم کریں گے، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، قصاص کا نظام قائم کریں گے. خلافت تو مل گئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ مل گیا. کیا کیا وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار بنتے ہیں، لیکن جس پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے یقین کریں اس کی پکڑ اتنی ہی بڑی ہے. میں اور آپ جتنی ذمہ داری ہے اس کو نبھا لیں. باقی اوپر لیول پر کیا ہو رہا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے، ہدایت کی باتیں بھی کرنی چاہیے، نصیحت کی باتیں بھی کرنی چاہیے. پھر اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر امتحان تو سب کو اپنا دینا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کوئی اگر کسی شخص کو 2 لوگوں پر بھی امیر بنا دیا جائے تو اس سے ایسی پوچھ ہوگی کہ اس کو اس سے بہتر ہے چھری سے کاٹ دیا جائے تو یا کینچی سے کاٹ دیا جائے تو بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے آیت کے اگلے سے میں ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کو بعض پر بہتری درجے دیے. کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کسی کا IQ 140 ہے، کسی کا IQ 60 بھی نہیں ہے، کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، کسی کی واجبی سی صورت ہے، کوئی نہیں خوبصورت، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب اصل میں یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو اللہ نے جو بھی دیا.
مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی مالدار سمجھے کہ میرا استحقاق تھا، جب کوئی سمجھے کہ میری صورت خوبصورت ہے تو میں اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھا کوئی چیز۔ یہ سب امتحان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرما رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا، کہ ہم نے یہ جو معیشت جو ہے نا تقسیم کی ہے ان میں دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پہ درجہ دیا ہے۔ دیکھیں سارے ہی اگر مالک ہوتے تو فیکٹری کیسے چلتی؟ یہ سب امتحان ہے۔ مالک کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ ان کا حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ملازموں کا امتحان ہے کہ اگر وہ پورا حق دے رہا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ امتحان تو ہم سب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 21 میں تو انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہے ہم نے کیسے بعض کو بعض پر درجے دیے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت جو ہے وہ درجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اصل درجے تو وہاں کے ہیں، یہاں کے درجے تو مر جانے ہیں۔ ہم سب نے، کوئی بادشاہ ہوگا تو اس نے بھی قبر میں مٹی میں جانا ہے، جو صدر ہوگا کوئی بھی ہوگا کسی پوسٹ پر بھی ہوگا اس نے بھی مٹی میں جانا ہے، اور کوئی مزدور ہوگا تو بھی مٹی میں جائے گا۔ سب ایک جیسے ہو جائیں گے، جتنی مرضی قبروں کو جو چونا گت کر لیں، لیکن وہ پھر منع بھی کیا گیا ہے جانا اندر قبر کا جو ہے وہ ایک ہی ہے سب کے لیے۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم سب کو اللہ آزمائے، جو تمہارے پاس ہے اسی میں آزمائے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہم نے پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتے ہیں سب کو خوبصورت بنا دے، سب کو ایک جیسا بنا دے، سب کو مال دیتے واحدہ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں اس لیے جو کچھ دیا ہے تاکہ جو دیا ہے اسی میں آزمایا جائے۔ جس کے پاس جو ہے نا اس کی آزمائش بھی اتنی ہے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، 10,000 ہے تو اس کی آزمائش 10,000 کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی کے پاس 10 کروڑ ہے، 10 ارب ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ سوال کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ عمر کن کاموں میں گزری، جوانی میں کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا تھا اللہ نے، کیونکہ علم حاصل کرنا جو دین کا وہ فرض ہے، اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اللہ فرمانے سب کو ایک جیسے، لیکن اللہ کیا چاہتے تھے؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ تمہیں اسی میں آزمایا جائے جو تمہیں عطا کیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم کیا کرو؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اللہ نے تو یہ دنیا زندگی پیدا اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں آزما لے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت جلد بہت پکڑ والا ہے۔ عقاب جو ہے جھپٹ لیتا ہے نا، عذاب اس کا پکڑ لے گا۔ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بڑا غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے اس کی 49 اور 50 ہے، نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، کہ آپ کا رب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مغفرت کرنے والا ہے ظلم کے باوجود لوگوں پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کے رب کا جو پکڑ ہے نا وہ بھی بڑی شدید ہے۔ بس ایک حدیث کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، جس میں سے 99 اللہ کے پاس ہیں اور ایک اس نے انسانوں میں بانٹا ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی ایک دوسرے کو جو ہے اپنے بچوں کو نہیں کھاتے بلکہ وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2700 جو ہے 52 ہے، اس کا جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث 3542 ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں کیسی کیسی عذاب اور سزائیں ہیں تو کوئی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو جنت میں پہنچنے سے کوئی نا امید اور مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے جو ہو چکا اس پر اللہ پورے کا پورا پرچہ مٹا دیتے ہیں، بلکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے آج ہی پلٹے، آج یوں میں اور آپ پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات عمل کی ہے، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔